اشتر صاحب، یہ اب قانونی طور پر جو انلیگل کمپنیز ہیں ان کے خلاف پاکستانی قانون کے مطابق کیا سزا تجویز ہونی چاہیے؟ پاناما میں ہم نے دیکھا 450 نام آئے تھے، کہیں کوئی تحقیقات نہیں ہوئی حکومتی سطح پر، کہیں ہم نے کسی کو سزا ہوتے ہوئے قصوروار ٹھہراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب یہ 700 مزید نام آ گئے، مزید یہ بوجھ پڑ گیا حکومت پر۔ قانونی طور پر کس طرح سے اس معاملے کو آگے بڑھنا چاہیے؟ دو پہلو ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کو ایک کیٹیگری میں ہم لے کے آئیں گے، اور جو دوسرے اشخاص ہیں ان کو دوسری کیٹیگری میں لے کے آئیں گے۔ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے، ان کا کوئی جواز نہیں ہے کہ جب تک یہ انکوائری چل رہی ہے وہ حکومت میں رہیں۔ حکومت نے فیصلہ جو کیا ہے وہ کیا ہے پرائم منسٹرز انسپیکشن سیل۔ اب آپ پرائم منسٹر انسپیکشن سیل کا جو سارا دائرہ کار ہے اس کو دیکھ لیں، اس کے اندر یہ معاملات نہیں آ سکتے۔ اس میں انسپیکشن سیل کا جو وجود ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو جہاں پہ میل فنکشنز ہوئے ہیں اس کے لیے ہے۔ تو ایک تو یہ وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، وہ غیر قانونی بات ہے۔ صحیح، وہ محمل ہوگا وہ بالکل ہی غلط ہو جائے۔ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کو اپنی ویلتھ ٹیکس ریٹرنز جو انہوں نے جمع کرائی ہیں وہ کسوٹی ہوگی۔ اس کسوٹی میں دیکھا جائے گا کہ انہوں نے جو آف شور کمپنیز میں انویسٹمنٹس کی ہیں کیا وہ ڈکلیئرڈ ہیں۔ اگر وہ ڈکلیئرڈ ہیں اور وہ صحیح طریقے سے یہاں سے پیسہ باہر گیا ہے یا باہر سے ہی پیسہ ان میں آیا ہے تو وہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ دے کین دین کم بیک ود اے تھمپنگ، ہار پہن کے کہ جی ہم پر یوں ذمہ ہو گئے۔ جو دوسرے اشخاص ہیں اگین دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کس کاروبار کے تحت یہ سب کچھ کیا۔ پیسے اکٹھے کرنا، پیسے جمع کرنا، انویسٹمنٹ کرنا کوئی جرم نہیں، پراپرٹی بنانا کوئی جرم نہیں ہے۔ جو وہ جرم اس وقت بنتا ہے جب وہ غیر قانونی طریقے سے پیسے اکٹھے کر کے وہ پراپرٹی بنائی جائے یا وہ کاروبار۔ اچھا اشتر صاحب، یہ کوئی ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جرم تو نہیں ہے جب تک اس میں کوئی غیر قانونی عمل شامل نہ ہو، لیکن کیا کہیں کوئی ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے کہ اس طرح کی پراپرٹی قانونی طور پر بنانے پر بھی پابندی لگا دی جائے؟ چونکہ جو غریب ممالک ہیں ان کی معیشت پہلے اتنی کمزور ہوتی ہے، وہاں سے اگر اتنے بڑے بڑے ڈالرز میں پیسہ باہر جائے تو وہ تو اور ظاہر ہے ملک کا نقصان ہوتا ہے، ملک میں پیسے کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی قانون سازی کی ہو سکتی ہے، اجازت ہے اس کی؟ ابھی تک تو آپ یہ قانون سازی بھی نہیں کر سکے کہ جو باہر سے آئی ہوئی کمپنیاں ہیں وہ جب یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آتی ہیں، بجلی کے کارخانے لگاتی ہیں، پانی کے کارخانے لگاتی ہیں، بیوریجز کے کارخانے لگاتی ہیں، وہ یہاں مینوفیکچرنگ کے کارخانے لگاتی ہیں، ان کی جو ارننگ ہے وہ ڈالرز میں کنورٹ ہو کے باہر جائے۔ آپ نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے آپ کو۔ آپ یہ تک نہیں کر سکے کہ آپ اپنے ملک میں فروغ دیں انڈسٹری کو، اس طریقے سے لوگ آئیں تو وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کو سیف محسوس کریں۔ تو جب آپ نے ایک ایسا انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے دہشت کا، آپ کے اپنے وزیر خزانہ کرٹیسائز کر چکے ہیں اور بڑے زور سے کرٹیسائز کیا انہوں نے کہ اس طرح کے جو قوانین ہیں اور ادارے ہیں جو کہ ہر کسی کی پگڑی اچھال سکتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی یہاں پہ صحیح طریقے سے انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی۔ تو آپ کو ایک سی چینج لانا پڑے گا انوائرمنٹ میں۔ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ بات یہ ہے کہ آپ نے جو قوانین بنانے ہیں وہ انیبلنگ بنانے ہیں، ان کو انیبل کرنا ہے لوگوں کو، نہ کہ ان کو آپ کرپل کریں۔ اگر آپ کرپلنگ انوائرمنٹ بنائیں گے تو ضرور یہاں سے پیسے باہر جائیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ صرف پیسے ہی نہیں جائیں گے، وہ پیسے کمانے والے اشخاص بھی ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جو وزیر اعظم نے بات کی کہ اس طرح کے سارے معاملات ہیں، اس کے اندر ازہر ضروری ہے، اور وہ ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کو اس طرح بنائیں کہ وہ اٹریکٹ کرے انویسٹمنٹس کو۔ یہاں پہ تو ہم انویسٹمنٹس کو بھگا رہے ہیں، تو یہ چیزیں مد نظر رکھنے والی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، بہت بہت شکریہ۔ اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اشتر صاحب نے وقت دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔